بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقفیت عامہ جماعت سوم جنرل نالج کلاس 3 کا چیپٹر 11 کریں، باب 11 مادہ میٹر۔ مادے کی مختلف حالتوں میں تبدیلی، چینج ان اسٹیٹس آف میٹر۔ اب مادے کی جو 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھیں، ٹھوس، مائع، گیس، اس میں تبدیلی کس طرح ہوتی ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں، اس کی بڑی پیاری سی مثال پانی کے ذریعے سے ہمیں آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ مادہ اپنی حالت بدل سکتا ہے۔ مثلاً پانی مادہ کی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں برف ٹھوس حالت ہوتی ہے، اس کی خاص شکل ہوتی ہے، اس کا خاص حجم ہوتا ہے۔ پانی جو کہ ہم پیتے ہیں وہ مائع حالت ہے اس کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مخصوص شکل نہیں ہوتی مائع میں، اور اس کا حجم خاص مخصوص ہوتا ہے۔ اور پھر پانی کے بخارات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو گرم کرتے ہیں چائے کے لیے، تو اس میں سے ہمیں وہ دھواں سا اٹھتا نظر آتا ہے، وہ اصل میں بخارات ہوتے ہیں پانی کے، وہ گیسی حالت ہوتی ہے، تو گیسی حالت ہے۔ تو پانی ان تینوں حالتوں میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ اس کی حالت میں تبدیلی کیوں ہوئی کہ اس کے درجہ حرارت میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں تصویر میں کہ برف ہے، اور برف پگھلتی نظر آ رہی ہے کہ اس کو ذرا سی گرمی لگی، درجہ حرارت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، فریج سے ہم نے برف نکالی اور باہر گرم تھا موسم، تو وہ پانی برف بن جاتی ہے۔ اور وہی اگر پانی جو فرش پہ ہے اس کو درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے، سورج کی روشنی ہے، تو وہ دکھا رہے ہیں کہ جی وہ گیسی حالت میں اوپر جائے گی، اور وہ جو بادل ہمیں نظر آتے ہیں وہ اصل میں وہ گیسی بخارات، جو پانی کے بخارات ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ پھر بادل بن جاتے ہیں۔ یہ بہت ایک سمپل سی پانی کو اس کی تینوں حالتوں کو دکھایا گیا۔ اور اسی صفحے پہ ہے کہ ذرا سوچئے، بعض اوقات ٹھوس مائع حالت میں تبدیل ہوئے بغیر، یعنی کہ جو سالڈ ٹھوس چیز ہے وہ لیکوڈ نہیں بنی، مائع حالت میں تبدیل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مائع حالت میں تبدیل ہوئے بغیر گیسیس حالت میں بدل جاتا ہے۔ کوئی مثال دیں۔ اب اس کی مثال ایک تو ڈرائی آئس ہے، اور ایک ہوتے ہیں وہ کافور گولیاں ہوتی ہیں، یا ہم جو چاولوں میں گندوں میں گولیاں رکھتے ہیں تو ان کو بھی جیسے ہی ہوا لگتی ہے تو ساتھ ہی وہ ایک دم وہ لیکوڈ نہیں بنتی، لیکن وہ گیسی حالت میں چینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نہیں، میں نے تو 3 مثالیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ آگے مادہ کی حالت میں تبدیلی درجہ حرارت میں تبدیلی سے واقع ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے پیچھے مثال میں دیکھ لیا کہ پانی کی جو 3 حالتوں میں چینج ہوا تھا، برف، پانی اور پھر بخارات گیسی حالت میں، تو وہ کیوں ہوا تھا؟ درجہ حرارت میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں نقطہ پگھلاؤ یعنی کہ کون سا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے جہاں پہ پگھل جاتی ہے چیز ٹھوس سے مائع میں؟ وہ درجہ حرارت جس پر مادہ کی ٹھوس حالت مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کو نقطہ پگھلاؤ کہتے ہیں، میلٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ اور نقطہ انجماد یعنی کہ فریز ہو جاتا ہے، تو وہ پوائنٹ، وہ ٹمپریچر جس پہ کوئی چیز فریز ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، تو اس کو نقطہ انجماد کہتے ہیں۔ اس کی تعریف انہوں نے لکھی ہے کہ وہ درجہ حرارت جس پر مادہ کی مائع حالت ٹھوس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے پانی برف میں چینج ہو گیا، تو جب وہ برف میں چینج ہوا تو اس پوائنٹ پہ اس درجہ حرارت کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نقطہ انجماد ہے، فریزنگ پوائنٹ ہے۔ تو پانی کا نقطہ انجماد 0 سینٹی گریڈ ہے، یعنی کہ جب پانی 0 سینٹی گریڈ ٹمپریچر پہ اس کو رکھا جاتا ہے تو وہ 0 پر برف بن جاتا ہے۔